اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ان ہذہ، فرمایا بے شک یہ تذکرہ نصیحت ہے۔ یہ جو بیان جہنم ہوا ہے، جہنم کی ایک ایک بات کھول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا کہ یہ بیان جہنم بھی یہ لوگوں کی نصیحت کا سامان ہے، اور جنت کی نعمتوں کا جو تذکرہ ہے، فرمایا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ پھر ان دونوں چیزوں سے بڑھ کے بالخصوص فرمایا یہ جو تمہیں قرآن عطا ہو گیا ہے، فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ قرآن نصیحت کا سامان ہے، یہ قرآن نصیحت ہے۔ پھر فرمایا فَمَن شَاءَ، پس اب جو شخص چاہے، اتخذ، تو وہ پکڑ لے، اِلیٰ رَبِّهِ، اپنے رب کے دربار تک پہنچنے کے لیے، سبیلا، راستہ۔ وہ اس قرآن کو پکڑ کے اپنے رب تک آنے کا سبیل بنا لے، کیونکہ جس بندے کا تعلق، جس بندے کا رابطہ قیامت تک قرآن کے ساتھ جڑتا گیا تو یہ قرآن بندے کو اپنے مولا کے ساتھ جوڑ دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ترکت فیکم ثقلین، لوگوں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، فرمایا گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ ان میں سے ایک چیز فرمایا قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز فرمایا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ خاندان سے الفت و محبت کا رشتہ رکھنا ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ ہدایت اور رہنمائی لینے کا تعلق ہم نے رکھنا ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن بہترین نصیحت ہے، اور آخرت کا بیان بھی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اب جو چاہے فرمایا وہ رب تک پہنچنے کا راستہ بنا لے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ، اور تمہاری چاہت ہوگی ہی کیا، تم کیا چاہو گے، تم کیا چاہو گے، الا، مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، کہ چاہت تو اللہ ہی کی چاہت ہے، مگر جو اللہ چاہے۔ گویا بندہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مجبور بھی نہیں پیدا فرمایا، اس لیے فرمایا کہ اب جو تم میں سے چاہتا ہے اللہ کی طرف اپنا راستہ بنا لے۔ لیکن اگلے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ تم کیا چاہو گے، یعنی اگر تمہاری کوئی ایسی خواہش پیدا ہو گئی جو اللہ کی چاہت سے ہٹ کے چاہت ہے، تو فرمایا پھر وہ کون سی چاہت ہے، وہ تو کوئی چاہت نہ ہوئی۔ گویا بندے میں، دنیا کی زندگی میں بندے کی یہی چاہت ہونی چاہیے کہ اس سے اس کا اللہ راضی ہو جائے، بندے کی یہی چاہت ہونی چاہیے کہ اس سے مصطفیٰ کی الفت و محبت نصیب ہو جائے، بندے کی یہی چاہت ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کو اپنا امام بنا لے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی بسر کر دے۔ فرمایا چاہت یہی ہے جو اللہ چاہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، کانا علیمن، وہ بڑے علم والا بھی ہے، حکیمن، اور وہ بڑی حکمتوں والا بھی ہے۔ ایک وہ حدیث پاک بھی ہے، فرمایا اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، اور یاد رکھنا ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو نے اپنی چاہت کو تابع کر دیا میری چاہت کے، تو فرمایا میں تمہیں پھر وہی عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ لیکن اگر تو نے میری چاہت سے ہٹ کے کچھ چاہا، تو فرمایا پھر یاد رکھنا تجھے پھر بھٹکا دیا جائے گا اس میں جو تیری چاہت ہے، نہ تجھے تیری چاہت ملے گی اور نہ ہی تجھے چین اور سکون کہیں نصیب ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں کے تابع کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ علم والا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یدخلو، وہ داخل فرمائے گا، وہ اللہ داخل فرمائے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسی بندے کو چاہے گا جس بندے نے اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی خواہش
اللہ کی چاہت کے تابع کر دی۔ اس وجہ سے ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنی چاہتوں کو، اپنی محبتوں کو، اپنی خواہشوں کو اللہ کی چاہتوں کے تابع کر دینا چاہیے۔ تو جس نے اپنی چاہت اس کی چاہت کے تابع کر دی، اس کو وہ داخل فرما دے گا فی رحمتہ ہی، اپنی رحمت میں، اسے اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی 4 نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نوعیت یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ بندے پہ رحمت فرمائے اور اسے تقوی والی زندگی عطا کر دے۔ بندہ ساری زندگی تو گزارے پر مرضی سے نہ گزارے، اللہ کے خوف میں رہ کر، اللہ کی چاہت کے تابع رہ کے زندگی بسر کرے۔ اور فرماتے ہیں دوسری رحمت کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو اللہ اسے عام موت نہ دے بلکہ ایمان والی موت عطا فرما دے۔ یہ بھی اس کی خاص رحمت اور یہ خاص فضل ہے اس کا۔ پھر تیسری نوعیت یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ قبر میں پہنچ جائے، جو وحشت کا گھر ہے، جو یوں بعض دفعہ دبا دیتی ہے کہ ایک سائڈ کی ہڈیاں دوسری طرف نکل جاتی ہیں، تو فرمایا اللہ کی رحمت وہی ہو سکتی ہے کہ وہاں بندے کو کامیابی عطا فرما دے۔ اور کہتے ہیں کہ چوتھی نوعیت یہ ہو سکتی ہے اللہ کی رحمت کی کہ جب حشر کے میدان میں بندہ پہنچے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت کا پروانہ تھما کر اسے جنتی کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن نصیب اسی بندے کو ہوگی جس نے اپنی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع کر دی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنی چاہتوں کے اوپر ضرور نظر کرنی چاہیے، اپنی چاہتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہماری چاہتے ہیں یا نہیں، ہم نے اپنے سلسلے الگ بنا رکھے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والظالمین، اور جہاں تک تعلق ہے ظالموں کا، ظالم وہ ہے جو اللہ کی مرضی کا خیال نہیں کرتا، ظالم وہ ہے جو اللہ کے رسول کی الفت کا خیال نہیں کرتا، ظالم وہ ہے جو قرآن سے ہدایت کا سامان نہیں لیتا۔ فرمایا جہاں تک تعلق ہے ظالموں کا، اعدہ تو تیار کر رکھا ہے، لہم ان ظالموں کے لیے، عذاباً علیما دردناک قسم کا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں ظلم سے بھی اور ظالموں سے بھی ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور ہمیں زندگی اپنی چاہتوں کے تابع رکھ کر گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔